اندھیرے میں پہلا سراغ رات کے سائے میں سفینہ خان، جو ایک بہادر، ذہین اور بے خوف جاسوس تھی، اپنی گاڑی سے اتری۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے گھنگریالے بھورے بال چمک رہے تھے، اس کی بڑی چمکدار آنکھوں میں تجسس تھا۔ اس کے سر پر ایک نازک تاج تھا اور وہ دل کی شکل کے جھمکے پہنے ہوئے تھی جو اس کی نسوانی مگر مضبوط شخصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس نے ایک ہلکے رنگ کی نازک پھولوں والی ڈریس پہنی تھی جو اس کی حساسیت کو نمایاں کرتی تھی، مگر اس کی چال اور انداز میں غیر متزلزل اعتماد تھا۔ وہ پرانی حویلی کے گیٹ پر کھڑی تیز نظروں سے جگہ کا معائنہ کر رہی تھی جہاں جاوید مرغ کی لاش ملی تھی۔ قاتل کا پہلا اشارہ سفینہ لاش کے قریب جھکی، اس کی آنکھیں ہر تفصیل کو جانچ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت مگر چست انگلیاں سرخ گلاب کو تھامے ہوئے تھیں جس کے اندر چھپے نانوں تاروں کو وہ احتیاط سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تجسس کے ساتھ ایک بے خوف مسکراہٹ تھی، جیسے وہ رازوں کی گہرائی تک پہنچنے والی ہو۔ اس کی چوڑی آنکھیں گلاب پر مرکوز تھیں، جبکہ اس کے بال ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے جو اس کے عزم کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ سفینہ اپنے آفس میں تھی، اس کے سامنے دیوار پر ایک بڑا بورڈ لگا تھا جس پر 3 مشتبہ افراد کی تصویریں چسپاں تھیں۔ وہ تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی انگلیاں تصویروں کو جوڑنے والے سرخ دھاگوں پر چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور اس کی نظریں رازوں کی گتھی سلجھانے میں گم تھیں۔ اس کی نرم پھولوں والی ڈریس اس کی نفاست کو ظاہر کر رہی تھی، مگر اس کے انداز میں ایک پروفیشنل جاسوس کی سختی تھی۔ سفینہ ایک شاندار کانفرنس روم میں تھی جہاں قاتل حمزہ میر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے سفینہ کھڑی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں وہ زہریلا گلاب تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک فائل جس میں ثبوت درج تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کی مسکراہٹ معنی خیز تھی، جیسے وہ قاتل کو بے نقاب کرنے کی آخری چال کھیل رہی ہو۔ اس کے جھمکے روشنی میں چمک رہے تھے، اس کے تاج کی چمک اس کی بے خوفی کی علامت تھی، اور اس کا انداز ایک ماہر جاسوس کا تھا جو ہمیشہ سچائی تک پہنچتی ہے۔